ایک بڑے ہال نما کمرے میں کافرستان کی سیکرٹ سروس کا چیف شاغل، اسرائیل کی GPV-5 کا نیا سربراہ کرنل جیکب اور ریڈ آرمی کا چیف کرنل راسٹر، اور اس کے علاوہ ایکریمیا کی سپر ٹاپ 5 کا چیف بلیک موجود تھے۔ وہ سب شنکر دیال کی سیکرٹ فورس کے چیف رابسن کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور لمبا چوڑا رابسن اندر داخل ہوا۔ رابسن بہت ٹرینڈ ایجنٹ تھا۔ وہ کاربن کی اسپیشل ایجنسی کا چیف ایجنٹ تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جس مشن میں رابسن شامل ہو وہ مشن ناکام نہیں ہو سکتا۔ رابسن اور شنکر دیال کی گہری دوستی تھی۔ اس وجہ سے شنکر دیال نے دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں میں رابسن کو منتخب کیا تھا۔ کیونکہ شنکر دیال رابسن کی صلاحیتوں کا دل سے قائل تھا، اسی وجہ سے اس نے تینوں ممالک کی سیکرٹ سروسز کو بھی رابسن کے حکم کا پابند کر دیا تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ رابسن نے کرسی پر بیٹھ کر سخت لہجے میں کہا۔ چیف، پاکشیا سیکرٹ سروس کے علاوہ کرنل فریدی اور میجر برمود کے گروپ بھی مہابلی کے خاتمے کا مشن لے کر اپنے ممالک سے روانہ ہو چکے ہیں۔ کرنل راسٹر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس بار یہ سب مسلمان زندہ واپس نہ جا سکیں گے، رابسن نے جواب دیا۔ اس کو بھی مسلمانوں سے اتنی ہی نفرت تھی جتنی شنکر دیال کو تھی۔ چیف، آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کرنل جیکب نے پوچھا۔ شاغل، تم اپنی ٹیم کے ساتھ صحرا میں مدفن ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کرو گے، کیونکہ GP5 کی تنظیم سب سے بڑی ہے، اس لیے وہ آسانی سے ٹریسنگ کا کام کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ آرمی اور سپر ٹاپ 5 کے ایجنٹ سرائے اعظم کی طرف آنے والے ہر راستے کو دیکھیں گے، اور میرا گروپ اس طرح تیار رہے گا کہ جس کو ضرورت پڑے اس کی فوری طور پر مدد کی جا سکے۔ رابسن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے چیف، آپ کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا، شاغل نے جواب دیا، اور اس کے بعد میٹنگ برخاست کر دی گئی۔ کرنل فریدی اس وقت سوگان میں موجود تھا۔ اس کا ارادہ سوگان سے ہوتے ہوئے سرائے اعظم میں پہنچنے کا تھا۔ کرنل فریدی اس وقت ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا اور ایک نقشہ اپنے سامنے پھیلائے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بریفنگ دے رہا تھا۔ کرنل صاحب، ہمیں اس ہوٹل سے ابھی نکلنا ہوگا، ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کرنل فریدی کی فورس کے ممبر نے اندر آ کر کہا، چلو سب جلدی سے اپنا سامان اٹھاؤ اور فائر ڈور کی طرف سے باہر نکلو۔ کرنل فریدی نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی چیزیں سنبھالیں اور کمرے سے باہر نکل کر فائر ڈور کا رخ کیا۔ کرنل فریدی کے ساتھی بھی بجلی کی تیزی سے اپنا سامان اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگے۔ کرنل فریدی نے جیسے ہی فائر ڈور کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا، ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں پر فائرنگ ہونے لگی۔ کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں نے فوری طور پر دیوار کے پیچھے پوزیشن لے لی تھی، مگر اتنی دیر میں کرنل فریدی کے 2 ساتھی زخمی ہو گئے اور ایک ساتھی ڈائریکٹ سر میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ بس تم زخمی ساتھیوں کو سنبھالو، حمید تم میرے ساتھ آؤ اور باقی ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے پیچھے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہم دوبارہ سٹار کلب میں ملیں گے، اس کے مینیجر کو میرا ریفرنس دے دینا۔ کرنل فریدی نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد ہاتھ اونچا کر کے تیز فائرنگ کرتا ہوا سامنے کی طرف دوڑا۔ کیپٹن حمید نے بھی کرنل فریدی کی تقلید کرتے ہوئے کرنل فریدی کا ساتھ دیا۔ ان کی طرف سے ہونے والی فائرنگ کی وجہ سے مخالف سمت سے ہونے والی فائرنگ کچھ لمحے کے لیے رک گئی اور اس کا فائدہ اٹھا کر کرنل فریدی کے ساتھیوں کو نکلنے کا موقع مل گیا۔ کیپٹن، دائیں طرف سے آگے بڑھو، حملہ آور تعداد میں زیادہ نہیں ہے، میرے خیال سے زیادہ 3 آدمیوں نے فائرنگ کی ہے، میں بائیں طرف سے آگے بڑھتا ہوں، کرنل فریدی نے کہا، اور پھر ستونوں کی اوٹ لے کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس وقت ہوٹل کی وسیع و عریض انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں موجود تھے۔ اسی وقت کسی کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کار تیزی سے نکلی۔ کرنل فریدی نے کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنتے ہی تیزی سے اپنا رخ بدل لیا تھا اور پھر تیزی سے بھاگتی ہوئی کار کے پچھلے ٹائروں پر مشین پسٹل سے برسٹ مار دیا۔ کرنل فریدی کا نشانہ بے خطا گیا تھا اور اگلے ہی لمحے کار ایک دھماکے سے سائڈ پر موجود گاڑیوں کے ساتھ ٹکرا گئی۔ کرنل فریدی تیزی سے کار کی طرف بڑھا تاکہ حملہ آوروں میں سے کسی کو زندہ پکڑا جا سکے، مگر اس کے کار تک پہنچنے سے پہلے ہی کار میں آگ لگ چکی تھی۔ اب اس کار کے قریب جانا خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے کار گاڑی کے پیٹرول تک پہنچ سکتی تھی۔ کرنل فریدی تیزی سے دوڑتا ہوا اس جگہ سے دور ہوتا چلا گیا اور پھر چند لمحوں بعد پولیس کے تیز سائرن بھی سنائی دینے لگے تھے۔ حمید، جلدی سے نکل چلو، کرنل فریدی نے زور سے آواز دی تو حمید دوڑتا ہوا ایک ستون کے پیچھے سے نکلا اور کرنل فریدی تک پہنچ گیا۔ اسی وقت کار ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی۔ یہ حملہ آور کون تھے؟ کیپٹن حمید نے پوچھا۔ اب ان سے پوچھنے کے لیے عالم بالا کا ہی رخ کرنا پڑے گا، اگر کہو تو تمہیں بیچ دیتا ہوں، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کا رخ واپس فائر ڈور کی طرف تھا، کیونکہ پارکنگ میں پولیس اب کسی بھی لمحے پہنچنے والی تھی۔ آپ واپس اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ کیپٹن حمید نے پوچھا۔
میں مزید الجھنوں میں الجھنا نہیں چاہتا۔ اگر پولیس آ گئی تو اس کے سوالات میں بہت وقت برباد ہوگا، اور ویسے بھی یہاں پر صرف 3 ہی آدمی تھے، جبکہ ارشد نے کہا تھا کہ چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے آدمی اوپر کہیں موجود ہوں گے، اس لیے اب ان میں سے کسی کو پکڑ کر پوچھنا پڑے گا کہ یہ حملہ کس کے کہنے پر کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر راستہ سامنے آ جائے۔ ایسا کرو، تم بھی اپنے چہرے پر ماسک لگا لو تاکہ فوری شناخت سے بچ سکیں۔ کرنل فریدی نے اپنے اندرونی جیب سے ایک میک اپ ماسک نکال کر اپنے چہرے پر لگا لیا اور اس کو اچھی طرح ایڈجسٹ کر لیا، اور ایک ماسک کیپٹن حمید کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل فریدی نے پھر اپنے کوٹ کو الٹ کر پہن لیا۔ یہ عمل کیپٹن حمید نے بھی کیا تھا۔ اب دونوں کے حلیے یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ اپنا سامان پہلے ہی ساتھیوں کو دے چکے تھے۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید بھی جیسے ہی ہال میں پہنچے، اسی وقت پولیس بھی ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی۔ کرنل فریدی نے حمید کو اشارہ کیا اور وہ دونوں دروازے سے ہوتے ہوئے ہوٹل سے باہر چلے گئے۔ باہر نکلتے ہی کرنل فریدی کی ماہرانہ نگاہوں نے تاڑ لیا تھا کہ ایک شخص کار میں موجود ہوٹل کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو، اور اپنی حرکات سے وہ تربیت یافتہ دکھائی دے رہا تھا۔ فرزند، شکار ایسے دبوچنا چاہیے کہ وہ بغیر چوں چراں کیے ہوئے شکار ہو جائے، کرنل فریدی نے کار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں اس طرح چلتے ہوئے اس کار کی طرف بڑھے جیسے چہل قدمی کر کے آگے جانا چاہتے ہوں۔ وہ دونوں جیسے ہی کار کے نزدیک پہنچے، کیپٹن حمید کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کا لیفٹ ہک اچانک مگر پوری قوت سے اس شخص کی کن پٹی پر پڑا اور وہ شخص ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا۔ گڈ شو حمید، اب تم ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاؤ، اسٹار کلب کا راستہ تمہیں معلوم ہی ہے، کرنل فریدی نے کہا، اور کیپٹن حمید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بڑے دیدہ دلیر لوگ ہیں، اس طرح اوپن حملہ کر دیا ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ اب یہ بڑی گیم بن چکی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس میں اب سپر پاورز بھی شامل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ایسے کھلے عام حملے کیے جا رہے ہیں، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ کیسے؟ کیپٹن حمید نے پوچھا۔ عمران نے بتایا تھا کہ شنکر دیال کی شیطانی طاقتیں ایک ماہ کے لیے چھینی جا چکی ہیں، اور اس کی ڈسٹرکشن فورس بھی ایک ماہ کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے شنکر دیال اب اکیلا ہو چکا ہوگا، مگر چونکہ اس کی طاقت کی دھاک بیٹھ چکی ہے، اس لیے اب وہ اپنی طاقت کے حصول کے لیے سپر پاورز کو استعمال کر سکتا ہے، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ کیپٹن حمید نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی۔ تم کار کو کہیں دور چھوڑ آؤ اور آتے ہوئے ماسک میک اپ تبدیل کر لینا، کرنل فریدی نے کار سے باہر نکل کر ایک جھٹکے سے بے ہوش آدمی کو اپنے کندھے پر لادتے ہوئے کہا۔ کلب میں اس وقت رش نہ ہونے کے برابر تھا، ویسے بھی رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ کرنل فریدی تیزی سے کلب کے خفیہ تہہ خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں اس کے تمام ساتھی موجود تھے۔ اس کو اب ہوش میں لے آؤ، کرنل فریدی نے اپنے ساتھی باسط سے کہا، جو کرنل فریدی کو ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے ساتھ ہی تہہ خانے میں آ گیا تھا۔ اس وقت وہ کلب کے تہہ خانے میں موجود تھا۔ کلب کا مینیجر کرنل فریدی کا خاص دوست تھا، اس وجہ سے کرنل فریدی کے ممبرز کو سٹار کلب میں آنے کے بعد کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس دوران کیپٹن حمید بھی واپس آ چکا تھا۔ باسط نے آگے بڑھ کر یہ کے بعد دیگر کئی تھپڑ بے ہوش آدمی کے منہ پر جڑ دیے تھے، اور وہ کراتا ہوا ہوش میں آ چکا تھا۔ میرا نام کرنل فریدی ہے، اس لیے یہ جان لو کہ میں صرف سچ سننا پسند کرتا ہوں، کرنل فریدی نے گراتے ہوئے کہا۔ مگر میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ہوٹل کے سامنے اپنے ساتھی کا انتظار کر رہا تھا، اس آدمی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنی کفیت پر قابو پا چکا تھا، جو اس کے تربیت یافتہ ہونے کی نشانی تھی۔ باسط، کوڑا اٹھا لاؤ تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے، کرنل فریدی نے سخت لہجے میں کہا، اور باسط نے قریب موجود الماری سے خاردار کوڑا نکال لیا۔ نہیں رکو، مجھے نہ مارو، اس آدمی نے فوراً ہی چلانا شروع کر دیا، مگر باسط نے کوڑا پوری قوت سے اس کے جسم پر مار دیا۔ اس کے بعد جیسے باسط کے ہاتھوں میں مشین فٹ ہو گئی ہو۔ 4-5 کوڑوں نے ہی اس آدمی کی حالت خراب کر دی تھی، اور وہ بولنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، مگر کرنل فریدی سرد نگاہوں سے اس کو دیکھتا رہا تھا۔ کرنل فریدی کو اپنے ایک ساتھی کے مرنے کا بہت افسوس تھا، اس وجہ سے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس گروپ کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ بس اب رک جاؤ باسط، کرنل فریدی نے کہا۔ تو باسط کوڑا لیے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ مائک، جواب ملا۔ تمہارا تعلق کس گروپ سے ہے، اور کس نے تمہیں ہم پر اٹیک کرنے کا حکم دیا تھا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ میرا تعلق اسرائیل کی ریڈ آرمی سے ہے۔ ریڈ آرمی کے چیف کرنل راسٹر کے حکم کے مطابق آپ لوگوں کو ٹریس کیا گیا ہے۔ دماغ سے ہی آپ کی سائنسی انداز میں چیکنگ شروع کی جا چکی تھی، اور جب آپ لوگ اس ہوٹل میں پہنچے تو چیف نے اس پورے ہوٹل کو ہی اڑانے کا حکم دے دیا تھا، مگر عین وقت پر آپ لوگوں کو شاید نگرانی کا پتہ چل گیا تھا، اور پھر ہمیں اطلاع ملی کہ ہوٹل کی گراؤنڈ فلور پارکنگ میں ہمارے آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، اور آپ لوگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اپنے ساتھیوں کو واپسی کا کاشن دے دیا، اور ان کی واپسی کا انتظار کرنے کے لیے کار میں موجود تھا کہ اچانک حملے سے بے ہوش ہو گیا۔
مائک نے جواب دیا، مگر اسرائیل کیوں ہم پر حملہ کر رہا ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ چیف نے بتایا تھا کہ اسرائیل کے صدر کی طرف سے خصوصی آرڈرز ملے ہیں کہ مہابلی جس نے دنیا کے 2 شہر تباہ کر دیے ہیں، اس کے ہر آرڈر کی تعمیل کی جائے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ریڈ آرمی سمیت GP5 ایکریمیا کی سپر ٹاپ 5 اور کافرستان کی سیکرٹ سروس کا چارج مہابلی کو دے دیا گیا ہے۔ مائک نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے آپ کا اندازہ درست ثابت ہوا ہے کرنل صاحب۔ کیپٹن حمید نے کہا، تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور تمہارا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ میرے ساتھ صرف 15 لوگ آئے تھے، جن میں سے 3 مارے جا چکے ہیں اور میں تمہاری قید میں ہوں۔ باقی لوگ واپس شائن کالونی کی کوٹھی میں پہنچ چکے ہوں گے، مائک نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی کرنل فریدی کے پوچھنے پر کوٹھی کا نمبر بھی بتا دیا۔ کیپٹن حمید، اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ اور جا کر اس گروپ کا خاتمہ کر دو، کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید سر ہلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ ڈون، اس کو گولی مار کر اس کی لاش برقی پٹی میں ڈال دو، کرنل فریدی نے کلب کے مینیجر سے کہا۔ پھر مائک کے چیخنے چلانے کے باوجود ڈان نے اس کو گولی مار دی اور پھر اس کے ساتھی مائک کی لاش کو رسیوں سے آزاد کر کے برقی بھٹی میں ڈالنے کے لیے لے گئے۔ کرنل صاحب، 1 ماہ کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور اگر ہم ان ایجنسیوں سے الجھ گئے تو شنکر دیال کی شیطانی عزائم کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ علی عمران سے رابطہ کر لیا جائے اور پھر ایک گروپ ان ایجنسیوں کو سنبھال لے اور ایک شنکر دیال کے خاتمے کے لیے صحرا کا رخ کر لے؟ مہالکا نے سب کے جانے کے بعد کہا، ہاں تمہارا مشورہ قابل قبول ہے، مگر اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی ایجنسی کہاں سے حملہ کرے گی اور اس کے گروپ کہاں موجود ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے مکمل گروپ کو بلا لینا چاہیے، کیونکہ اس مشن میں کافی آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ کرنل فریدی نے جواب دیا، میرے خیال میں آپ کی بات درست ہے۔ مہالکا نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر آفس میں اطلاع کر دو کہ پورا گروپ جلد سے جلد سوگان پہنچ جائے، انہیں اسٹار کلب کا ریفرنس دے دینا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ تو مہالکا نے اس بات میں سر ہلایا اور فون کرنے چلی گئی۔ شنکر دیال چونکہ خود ایک سیکرٹ ایجنٹ رہ چکا تھا، اس وجہ سے وہ بذات خود تمام گروپس کی کارروائی چیک کرنے کے لیے رابسن کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اس وقت بھی وہ رابسن کے ساتھ موجود تھا۔ کیا یہ اطلاع مصدقہ ہے کہ پاکشاہ سیکرٹ سروس کے علاوہ کرنل فریدی کی فورس اور بلغاریہ کے میجر برمود کا سیکشن بھی ہمارے خلاف حرکت میں آ چکا ہے؟ شنکر دیال نے پوچھا۔ یس چیف، مجھے ان لوگوں سے ہی زیادہ خطرہ تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے ایجنٹس کو ان پر نگاہ رکھنے کو کہا تھا، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کرنل فریدی سوگان کے راستے سے ہمارے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریڈ آرمی کرنل فریدی کو چیک کر رہی تھی۔ پھر جب وہ ہوٹل میں موجود تھے تو ریڈ آرمی کے چیف کرنل راسٹر کو ہدایت دی تھی کہ پورے ہوٹل کو ہی اڑا دے، مگر بعد میں اطلاع ملی کہ ریڈ آرمی کے 15 ایجنٹس موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ 3 کی لاشیں ہوٹل کی پارکنگ سے تباہ شدہ کار میں ملی ہیں، جبکہ 11 آدمیوں کو ان کی رہائش گاہ پر گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے، اور ایک آدمی مائک جو ان کا لیڈر تھا، اس کی لاش نہیں ملی۔ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ وہ آدمی کرنل فریدی کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا، جس کی وجہ سے 11 آدمیوں کو ان کی رہائش گاہ پر گولی ماری گئی ہے۔ اس کے بعد ریڈ آرمی کے مزید گروپ کو سوگان بھیجا گیا ہے، مگر ابھی تک کرنل فریدی کا پتہ نہیں چل سکا، رابسن نے جواب دیا۔ بہت مایوس کن کارکردگی ہے ریڈ آرمی کی۔ علی عمران اور اس کے گروپ کی کیا پوزیشن ہے؟ شنکر دیال نے کہا، علی عمران اور اس کی پوری ٹیم سپر ٹاپ 5 کے قبضے میں آ چکی ہے۔ ان کی سائنسی چیکنگ کرنے کے بعد ان کو ہوٹل میں بے ہوش کر کے سپر ٹاپ 5 اپنے خصوصی اڈے پر لے گئی ہے۔ مجھے جب اس کی اطلاع دی گئی تو میں نے ان لوگوں کو فوری ہلاکت کا حکم دے دیا تھا، رابسن نے جواب دیا۔ گڈ شو، یہ علی عمران ہی ان میں سب سے تیز آدمی تھا۔ اچھا ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے، مگر کیا کنفرمیشن کر لی گئی ہے؟ شنکر دیال نے پوچھا۔ نہیں چیف، ابھی کچھ دیر پہلے ہی اطلاع ملی تھی، اس کے بعد آپ نے میٹنگ کے لیے بلا لیا، اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد رپورٹ لوں گا، رابسن نے جواب دیا۔ تیسرے گروپ کا کیا بنا؟ شنکر دیال نے پوچھا۔ GP5 اس گروپ کو بلغاریہ سے ہی چیک کر رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی، رابسن نے جواب دیا۔ کاش مجھ سے شیطانی طاقتیں نہ چھینی جاتی، یا پھر ڈسٹرکشن فورس ہی 1 ماہ کے لیے ڈیڈ نہ ہو جاتی، تو میں ان لوگوں کو بتاتا کہ شنکر دیال کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ شنکر دیال نے کہا، بس چیف، 1 ماہ کی بات ہے، اس کے بعد ہمیں پھر دنیا کی طاقتوں پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا، رابسن نے جواب دیا۔ وہ شنکر دیال کا رائٹ ہینڈ بن چکا تھا اور اس کی شیطانی طاقتوں سے بھی بخوبی واقف تھا۔ ہاں مجبوری ہے، اب یہ 1 ماہ تو ہر حال میں گزارنا ہی پڑے گا۔ بہرحال میں آرام کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی اہم اطلاع ملے تو مجھے بتا دینا، شنکر دیال نے جواب دیا، اور پھر اپنے مخصوص کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ میجر برمود اپنے سیکشن کے ساتھ سیدھا ناجاریہ جا پہنچا تھا، کیونکہ وہ ڈی ایجنٹ تھا اور ناک کی سیدھ میں کام کرنے کا عادی تھا، اور جو بھی اس کے راستے میں آتا تھا اس کو تباہ و برباد کر کے اپنی مشن کی طرف بڑھتا تھا۔ سرائے اعظم کا وہ حصہ جہاں وہ احرام مدفن تھا، نائجیریا کے
سرائے اعظم کے حصے میں ہی واقع تھا، اس وجہ سے میجر پرمود نے اس راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میجر پرمود اپنے سیکشن کے ساتھ ایئرپورٹ سے سیدھا سرائے اعظم کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے خاص آدمیوں نے پہلے سے تمام مخصوص کام کر لیے تھے، جس کی وجہ ہدایات پر میجر پرمود کی طرف سے دی گئی تھیں۔ اس وقت میجر پرمود ریت پر چلنے والی مخصوص گاڑی میں سوار تھا۔ یہ مخصوص طرز کی گاڑی تھی جو ریت پر آرام سے چل سکتی تھی، اور ریت اور ہوا کا دباؤ برداشت کرنے کے لیے بھی اس میں خصوصی آلات موجود تھے۔ ویسے بھی بڑی گاڑی تھی اور اس گاڑی میں 20 لوگ آرام سے پورے آ سکتے تھے، اس لیے میجر پرمود اپنے پورے سیکشن کے ساتھ اس گاڑی میں سوار تھا۔ میجر اس احرام کو تباہ کیسے کریں گے، کیونکہ وہ تو ریت کے نہ جانے کتنا اندر دفن ہو، کیپٹن توفیق نے پوچھا۔ اس کے لیے میں نے خصوصی طور پر بلغاریہ کے سائنسدانوں سے بات کر کے ارتھ کویک ریز بم حاصل کیے ہیں جو زمین کی گہرائی میں اپنا راستہ بناتے ہیں اور گہرائی میں جا کر پھٹ جاتے ہیں، اور ان کی تباہی بھی بہت خوفناک ہوتی ہے، میجر پرمود نے جواب دیا۔ بوس، الٹرا ریز کی شعاعیں ریت پر پڑ رہی ہیں، اچانک کیپٹن طارق نے چونکتے ہوئے کہا۔ اوہ، ہماری فضا سے نگرانی کی جا رہی ہے کیونکہ یہ ریز بلندی سے کام کرتی ہیں۔ کیپٹن، تم جلدی سے ویوز میٹر آن کرو تاکہ اگر فضا میں کوئی ہیلی کاپٹر موجود ہے تو اس کو ہٹ کیا جا سکے۔ میجر پرمود نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی ریت پر بننے والی بنفشی رنگ کی چمک دیکھ لی تھی جو الٹرا ریز کی مخصوص نشانی تھی۔ کیپٹن طارق نے فوراً ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر اس پر لگے بٹن کو آن کر کے اپنے سامنے موجود بریف کیس کو کھول کر اس میں فٹ کر دیا، اور پھر بریف کیس میں موجود مشین کے کچھ بٹن پریس کیے تو مشین کی اسکرین پر کچھ مخصوص ڈاٹ نظر آنے لگے۔ بوس، 4 ہیلی کاپٹر ہیں اور وہ اسی سمت میں بڑھ رہے ہیں، کیپٹن طارق نے اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اوہ، ایسا کرو کہ گاڑی چھوڑ کر فوراً دوڑتے ہوئے دور دراز ٹیلوں کی اوٹ لے لو، میجر پرمود نے کہا، اور یک لگت گاڑی کے بریک لگا دیے اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے دور بنے ہوئے ٹیلوں کی اوٹ میں چھپ گئے۔ ابھی ان کو چھپے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہوا میں ہیلی کاپٹروں کا شور سنائی دینے لگا، پھر جلد ہی 4 ہیلی کاپٹر ان کی گاڑی کے اوپر منڈلانے لگے تھے۔ کچھ دیر منڈلانے کے بعد ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر نیچے اتر آیا، اس میں سے 2 افراد باہر نکلے اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھے، اور خالی گاڑی کی اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد واپس اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئے۔ اس دوران باقی ہیلی کاپٹر اتنی بلندی پر موجود تھے کہ ان کو ہٹ کرنا ممکن نہ تھا۔ اسی وقت اوپر موجود ایک ہیلی کاپٹر سے ایک میزائل فائر ہوا اور اگلے ہی لمحے گاڑی ایک دھماکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوئی اور اس کے پرکشتے اڑتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر سرا کے اس حصے میں اس طرح اڑنے لگے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ جلدی سے سب ریت پر لیٹ کر اپنے اوپر ریت ڈال لو، میجر پرمود نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیں اور خود بھی ریت پر لیٹ کر اپنے اوپر ریت ڈالنے لگا۔ تیار رہنا سب، جیسے ہی ہیلی کاپٹر گھوم کر آئیں گے ان پر میزائل گن سے فضائل ہٹ کرنے ہیں، اگر ایک بھی نشانہ چوک گیا تو ہم بلغاریہ کی تباہی کا انتقام لیے بغیر موت کے منہ میں چلے جائیں گے، میجر پرمود نے ریت میں چھپے ہوئے کہا۔ میزائل گنوں پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر 4 مختلف سمتوں میں راؤنڈ کر رہے تھے۔ میجر پرمود کے ساتھ ساتھ کیپٹن طارق، توفیق، ناصر نے اپنی میزائل گنز کو اس طرح گرفت میں لے لیا تھا کہ ایک لمحے میں فائر کرنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی ہیلی کاپٹر گھوم کر راؤنڈ لگانے واپس آئے، اسی وقت میجر پرمود نے برق رفتاری سے ریس سے نکلتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر پر فائر کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے 3 اور دھماکے ہوئے اور ہیلی کاپٹروں کے پرکشتے اڑتے چلے گئے اور وہ چاروں بیک وقت ٹکڑوں کی صورت میں جل کر ریت پر گر چکے تھے۔ میجر، اب سفر کیسے کریں؟ گاڑی تو پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے، کیا واپس جا کر نئی گاڑی حاصل کرنا ہوگی؟ کیپٹن ناصر نے پوچھا۔ اس مشن پر ہماری واپسی اس وقت ہی ہوگی جب بلغاریہ کے مسلمانوں کی موت کا انتقام لے لیا جائے گا، چاہے اس کے بعد ہماری موت کی شکل میں ہی آ جائے۔ ہمارا سامان سارا محفوظ ہے اور ہمیں آگے ٹارگٹ کو تلاش کرنے میں مشکل نہ پیش آئے گی، میجر پرمود نے جواب دیا۔ میجر نے اپنی جیب سے ایک آلہ نکالا اور اس کی اسکرین کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد شمال کی طرف رک کر کے چلنا شروع کر دیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور صحرا پرسکون تھا، مگر ریت آہستہ آہستہ بے حد ٹھنڈی ہو جا رہی تھی، مگر میجر پرمود اور اس کے ساتھی ہر مشکل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چلتے جا رہے تھے۔ چلتے ہوئے اچانک ان کو یوں لگا کہ ان کے پیروں کے نیچے سے ریت کھسکتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتے، اچانک صحرا کے اس حصے سے قدموں کے نیچے سے ریت تیزی سے غائب ہونا شروع ہو گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے گہرائی میں گرتے چلے گئے۔ ان کے چاروں طرف میں ریت کے پہاڑ کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان پہاڑوں کی ریت ایک دم ان پر گرنے لگی۔ ہزاروں لاکھوں ٹن ریت ان پر گر رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سب ریت میں دفن ہو گئے۔ اب صحرا میں ان کا نشان تک باقی نہ رہا تھا۔ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے کے ساتھ کھلیں اور پھر درد کی تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ ایک حال نما کمرہ تھا۔ عمران کے تمام ساتھی وہاں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ایک آدمی سب کو انجیکشن لگا رہا تھا۔ ان سب کو لوہے کی کرسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا جن کے پائے زمین میں کھڑے تھے۔
عمران سب سے آخر میں تھا۔ کیا بتا سکتے ہو کہ ہمیں کیوں قید کیا گیا ہے؟ عمران نے اس آدمی سے پوچھا، مگر وہ آدمی جواباً عمران کو انجیکشن لگانا چاہتا تھا اور اس کے خود ہی ہوش میں آنے پر انجیکشن لگائے بغیر واپس مڑ گیا۔ عمران کے سب ساتھی انجیکشن لگنے پر ہوش میں آتے چلے جا رہے تھے۔ اوہ، یہ ہم سب کیسے پکڑے گئے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ ایسے ہی، عمران نے جواب دیا، اور عمران کے جواب پر سب ساتھیوں کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ عمران صاحب، ہمیں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے، ثالیہ نے کہا۔ کوشش فضول ہے، کیونکہ میرے ناخنوں سے بلیڈ تک اتار لیے گئے ہیں اور رسیاں اس قدر سختی سے باندھی گئی ہیں کہ حرکت نہیں ہو سکتی، عمران نے جواب دیا۔ مگر اس طرح بندھی حالت میں بھی تو نہیں رہا جا سکتا، خاور نے کہا۔ سب کوشش کرو، ہو سکتا ہے کوئی کامیاب ہو جائے، عمران نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک چوڑے جسم والا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 10 آدمی اور بھی اندر آ گئے تھے۔ چوڑے جسم والا شخص ایک خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سب تربیت یافتہ لوگ ہیں، اس لیے ٹامی، چیکی اور ایڈگر، تم ان لوگوں کی کرسیوں کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں تو فوراً گولیوں سے بھون ڈالنا۔ چوڑے جسم والے نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دیں۔ کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ ہمیں کیوں قید کیا گیا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کا میک اپ برقرار ہے، اس وجہ سے اس نے سنجیدہ لہجہ اختیار رکھا تھا۔ ہاں، مرنے سے پہلے تمہیں بتایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ تم اس وقت کس کی قید میں ہو اور کن کے ہاتھوں مرنے کا لطف اٹھاؤ گے، مسٹر علی عمران، اس چوڑے جسم والے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عمران چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس بات پر اصرار کرنا بیکار ہے کہ وہ علی عمران نہیں ہے، کیونکہ اس آدمی کا لہجہ اس قدر یقین بھرا تھا کہ اب کچھ کہنا بیکار تھا۔ ارے واہ، تمہارے جیسے میزبان تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ چلو بتا دو کہ ہمیں مارتے وقت تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے کہ تم ہمیں بتا نہیں سکے، عمران نے جواب دیا۔ میرا نام تھامس ہے اور میرا تعلق اکیڈمیا کی سپر ٹاپ 5 سے ہے، اور ہماری کمپنی کا چارج مہابلی کو دیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد میرے خیال میں مزید بتانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ فون پر تمہارے آدمی نے تمہیں مکمل تفصیل بتا دی تھی۔ اس وقت مصر میں سپر ٹاپ 5 کی فل فورس موجود ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سوگان میں کرنل فریدی کے خاتمے کے لیے ریڈ آرمی موجود ہے، جبکہ میجر پرمود نے چھوٹا راستہ استعمال کیا تھا اور نائجیریا کے راستے صحرا میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ وہاں اس کے استقبال کے لیے اسرائیل کی GP5 اور کافرستان کی سیکرٹ سروس موجود تھی، تھامس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تو سپر ٹاپ 5 بھی بقاؤ مال بن چکی ہے، عمران نے کہا۔ علی عمران، مجھے غصہ نہیں آتا اور نہ ہی میں ان باتوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ایکریمیا کے صدر نے براہ راست ہمارے چیف کو حکم دیا تھا کہ ہم مہابلی کے انڈر کام کریں، تھامس نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور وہ واقعی ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا۔ چلو تمہاری مرضی، میں مزید کیا کہوں، ویسے بھی بقاؤ مال سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ اب اگر سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو تو بتا دو، تاکہ تم سب کو گولیاں مار کر تمہاری لاشیں برقی بھٹی میں پھینکی جا سکیں، تھامس نے تنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں، یہ سوال و جواب کا سلسلہ اگر ختم ہو گیا تو تم سب کو مرنا پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے کرسی کی مضبوطی کا جائزہ لے لیا تھا، کرسی ایک ہی جھٹکے میں باہر نکل سکتی تھی۔ اس نے باتوں کے دوران آئی کوڈ میں پہلے ہی اپنے تمام ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ واقعی تم بہت مذاق کرتے ہو، اس سے پہلے میں نے صرف سنا تھا کہ تم مسخرے ہو، مگر آج یقین بھی ہو گیا ہے۔ اوکے، ان سب کو گولی مار دو، تھامس نے کن برداروں سے کہا، اور اس سے پہلے کہ ریٹ ٹیٹ کی آوازیں گونجنے لگتیں، عمران اس کے ساتھی برق رفتاری سے حرکت میں آئے تھے۔ عمران، صفدر اور ساحر نے ایک ہی وقت میں کرسی سمیت الٹی کلا بازی کھائی تھی اور عین اپنے پیچھے موجود آدمیوں پر گرے تھے۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ کرسی کے پائے ان آدمیوں کے سروں سے ٹکرائیں تاکہ وہ فوری حرکت کرنے کے قابل نہ رہیں، جبکہ ٹائیگر، کیپٹن شکیل، خاور اور تنویر نے کرسیوں سمیت سامنے کی طرف کلا بازیاں کھائی تھیں اور اپنے سامنے موجود آدمیوں سے ٹکرا گئے تھے جو گنیں سیدھی کر رہے تھے۔ جوانا نے غصے سے ایک زوردار جھٹکا اپنے جسم کو دیا تھا اور رسیاں کچے دھاگے کی طرح ٹوٹتی چلی گئی تھیں۔ جوانا قطار میں سب سے پہلے موجود تھا اور اس کے عین سر پر ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے جیسے ہی جوانا کو اس طریقے سے آزاد ہوتے دیکھا تو وہ ایک دم بوکھلا گیا، اور جوانا نے اس کے بوکھلانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ اس کا سر دے مارا۔ اس آدمی کا سر ایک ہی ٹکر سے تربوز کی طرح کھل گیا تھا۔ جوانا نے زمین پر گری ہوئی گن اٹھا لی۔ جوزف نے بھی جوانا کے انداز میں اپنی رسیاں توڑ لی تھیں۔ وہ عمران کے ساتھ والی کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر تھامس کے منہ پر کچھ اس طرح مکہ مارا تھا کہ تھامس ایک ہی مکے سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب اگر کسی نے حرکت کی تو بے دریغ گولی مار دوں گا، جوانا سامنے کے رخ پر موجود دشمنوں کو دوبارہ سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر غصیلے انداز میں چلایا۔
ان آدمیوں کی حرکت بالکل ایسے ہی ختم ہو گئی تھی جیسے چابی بھرے کھلونوں کی حرکت ختم ہوتی ہے۔ تھامس کو بے ہوش کرنے کے بعد جوزف جلدی سے عمران کی طرف بڑھا اور پھر ہاتھوں کی طاقت استعمال کرتے ہوئے رسیوں کو توڑ دیا۔ یہ لو خنجر، سب ساتھیوں کو آزاد کرا دو۔ عمران نے اپنی خفیہ جیب سے خنجر نکال کر جوزف کو دیا اور خود جھک کر زمین سے گن اٹھا لی۔ جوانا، تھامس کو چھوڑ کر سب کو ہلاک کر دو، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی جوانا نے گن کا رخ موڑ کر دشمنوں پر فائرنگ کر دی۔ تنویر، اس تھامس کو کرسی پر باندھ دو اور ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا۔ چند ساتھی رہائی پانے کے بعد جلدی سے اس روم سے باہر نکل گئے تھے تاکہ باہر کی نگرانی کی جا سکے۔ عمران کے ساتھ جولیا اور صالحہ کے علاوہ تنویر رہ گیا تھا۔ عمران یہ مر چکا ہے، شاید جوزف کا مکہ کچھ زیادہ ہی زور سے پڑ گیا تھا، تنویر نے بے ہوش تھامس کے دل کی دھڑکن چیک کرتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، ویسے بھی یہ بیچارہ خود ہی پوری تفصیل بتا گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے باہر کی طرف بھاگے۔ عمران صاحب، یہ جگہ شہر سے کافی دور لگ رہی ہے اور ارد گرد زرعی فارمز ہیں، سامنے سے آتے ہوئے نعمانی نے عمران اور باقی ساتھیوں کو بھاگ کر آتے دیکھ کر کہا۔ کیا کوئی گاڑی وغیرہ بھی دیکھی ہے یا زرعی فارم دیکھ کر ہی آگے ہو، عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، باہر احاطے میں ایک اسٹیشن ویگن کے علاوہ 2 گاڑیاں بھی موجود ہیں، نعمانی نے جواب دیا۔ عمران صاحب، اس ٹرانسمیٹر پر کال آ رہی ہے، یہ ساتھ والے کمرے سے ملا ہے۔ دائیں طرف راہداری سے چوہان بھاگتے ہوئے آیا، اس نے ایک جدید ٹرانسمیٹر عمران کو دیا تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر اس سے لے کر اس کو آن کیا۔ تھامس اٹینڈنگ اوور، عمران نے تھامس کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر کیوں لگائی ہے کال ریسیو کرنے میں، اوور، دوسری طرف سے سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ چیف، عمران اور اس کے ساتھیوں کو مار کر ان کی لاشوں کو ویرانے میں پھینکنے کے لیے چلے گئے تھے، اس وجہ سے واپسی میں دیر ہو گئی ہے، اوور، عمران نے جواب دیا۔ گڈ شو تھامس، تم انعام کے حقدار ہو، تمہارے بھائی کا کیا نام ہے، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کیوں چیف، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا میرے بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اوور، عمران سمجھ گیا تھا کہ دوسری طرف سے سپر ٹاپ 5 کا چیف اس بارے میں مشکوک ہو گیا ہے۔ عمران چونکہ تھامس کے بھائی کا نام ہی نہیں جانتا تھا، اس وجہ سے اس نے بات کا رخ بدلنا چاہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اصل تھامس نہیں ہو، بلکہ اس کے لہجے میں بات کرنے والا یقیناً علی عمران ہے، کیونکہ تھامس کا کوئی بھائی نہیں ہے، دوسری طرف سے سرد آواز میں کہا گیا، اور کال کاٹ دی گئی۔ چلو اب جلدی سے نکلو یہاں سے، عمران نے ٹرانسمیٹر زمین پر پھینکنے کے بعد دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ سب گاڑیوں کے بجائے اسٹیشن ویگن میں بیٹھے تھے۔ ڈرائیونگ عمران خود کر رہا تھا۔ پھر تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ شہر میں پہنچ گئے تھے۔ شہر میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اسٹیشن ویگن کو چھوڑ دیا اور پھر گروپس بنا کر ٹیکسیوں میں سفر کر کے پاکشا سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ کے مخصوص اڈے پر پہنچ گئے۔ کیا یہ 1 مہینہ ہم لوگ یوں ہی بھاگتے ہوئے گزار دیں گے، تنویر نے بنائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس وقت 3 ممالک کی ٹاپ سروسز ہمارے پیچھے پڑی ہیں، اس وجہ سے ہمیں منصوبہ بندی سے ہی آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ٹارگٹ کو یقینی طور پر ہٹ کیا جا سکے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ منصوبہ بندی، تنویر نے ایک بار پھر غصے سے کہا۔ اسی وقت عمران فورن ایجنٹ زبیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس طرح مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، ہمیں ہر صورت میں ان ایجنسیوں سے فائٹ کرنا ہوگی، تبھی ہم سراہ میں جا سکتے ہیں، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہمیں یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ مصر میں ہمارا تعاقب کرنے والا سپر ٹاپ 5 کا گروپ موجود ہے، اگر ان کے اڈے کا پتہ چل جائے تو ان پر ریڈ کر کے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد صحرا میں GP5 اور کافرستان کے سیکرٹ سروس کو بھی دیکھا جائے گا، صالحہ نے کہا۔ مگر سپر ٹاپ 5 کے اڈے کا کیسے پتہ چلے گا، عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شاغل کی آواز میں سپر ٹاپ 5 کے چیف کو فون کر کے اس کی لوکیشن معلوم کر لیں، صفدر نے پوچھا۔ اس میں کچھ ترمیم کرنے کے بعد یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ کام کٹ جائے، عمران نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ زبیر، جا کر ٹرانسمیٹر لے آؤ، عمران نے فوراً ایجنٹ سے کہا، اور زبیر اسپات میں سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر لا کر عمران کو دے دیا۔ عمران نے شاغل کی فریکوینسی آن کی اور کال کرنے لگا۔ یس شاغل، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس اٹینڈنگ، اوور، شاغل کی مخصوص آواز سنائی دی۔ جناب چیف آف سیکرٹ سروس صاحب، میں نے سنا ہے کہ مہابلی نے تمہیں کرائے کا سپاہی بنا کر سراہ میں بٹھا چھوڑا ہے اور حکریمیہ اور اسرائیل کی ایجنسیوں کو تم پر فوقیت دے کر انہیں اصل مشن دے دیا گیا ہے۔ میں نے اس بارے میں سنا تو سوچا چلو اپنے چیف صاحب سے اظہار افسوس ہی کر لیا جائے، عمران نے شاغل کو غصہ دلاتے ہوئے کہا۔ تم ہو عمران، مگر اس بار تمہاری موت ہی تمہیں واپس لے جائے گی، اور سن لو کہ مجھے باقیوں پر فوقیت دی گئی ہے، اس وجہ سے مہابلی کے ہیڈ کوارٹر کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، شاغل نے اس بار غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی فوقیت ہے، اتنی صلاحیتوں کا مالک ہونے کے باوجود تمہیں مفلوج عضو بنا دیا گیا ہے، عمران نے کہا۔
ہوں، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ شاغل سے جب کوئی بات نہ بن سکی تو وہ غصے سے چلایا، میں تو خود تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ اعزاز حاصل کر سکوں کہ مجھے جناب شاغل نے مارا ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ مہابلی نے تم جیسے سینئر سے سب باتیں چھپائی ہیں، جبکہ باقی سروسز کے عام ایجنٹس کو بھی معلوم ہے کہ کون سی سروس کے ایجنٹ کیا کر رہے ہیں۔ عمران نے مزید غصہ دلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ مجھے سب پتہ ہے کہ ایکریمیا کی سپر ٹاپ 5 نے مصر میں گولڈن بار کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے اور ریڈ آرمی نے سوگان میں شائن کالونی میں ولا نمبر بیس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے، جبکہ GP5 اس وقت سرائے اعظم کے ان راستوں پر تعینات ہیں جو راستے میں اس مدفن احرام کی طرف آتے ہیں، اور اس احرام کے گرد میں تمہاری موت بن کر کھڑا ہوں۔ شاغل واقعی غصے میں پاگل ہو گیا، وہ غصے میں بری طرح چلا چلا کر بات کر رہا تھا، اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ او جناب شاغل صاحب، آپ تو واقعی چیف آف آل سیکرٹ سروسز بننے کے قابل ہیں، عمران نے جواب دیا۔ یاد رکھنا عمران، میرے ہاتھوں ہی تمہاری موت لکھی ہے، اور اب مجھے کال کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ شاغل نے پھر غصے سے داڑتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ یہ کس بیوقوف کو کافرستان نے چیف بنایا ہوا ہے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ایسا ممکن ہوتا ہے۔ اللہ باطل کے راستوں پر چلنے والوں کی عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ بہرحال تم لوگ ریڈ کی تیاری کرو، میں کرنل فریدی کو کال کر کے بتا دوں۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر کرنل فریدی کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہارڈ سٹون رابطہ ہوتے ہی کرنل فریدی کی مخصوص آواز سنائی دی، سوگان کی شائن کالونی کا ولا نمبر 20 آپ کا ٹارگٹ ہے جو ریڈ آرمی کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اوکے تھینک یو، مجھے بھی ابھی اس بات کا علم ہوا تھا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ تو عمران نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی۔ عمران چند ساتھیوں کے ساتھ گولڈن بار پہنچا تھا۔ زبیر کے بقول یہ کلب ہائی طبقے کا پسندیدہ کلب تھا، کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف سپر ٹاپ 5 کو ہی نشانہ بنانا ہے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، اس وقت اس کے ساتھ صفدر، تنویر، جوانہ اور صدیقی شامل تھے۔ ہمیں مینیجر سے ملنا ہے، ہم مصر میں گولڈن بار کے نام سے بار اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نے کاؤنٹر پر موجود لڑکی سے کہا، یس سر، میں مینیجر صاحب سے بات کرتی ہوں، لڑکی نے جواب دیا اور فون اٹھا کر بات کرنے لگی۔ یس سر، آپ آگے راہداری سے دائیں طرف مڑ جائیں، پہلا کمرہ مینیجر صاحب کی سیکرٹری کا ہے، آپ ان سے مل لیں، لڑکی نے فون رکھتے ہوئے کہا، اور عمران نے شکریہ کہہ کر قدم آگے بڑھا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیکرٹری کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہم اس بار کی ریپوٹیشن سے بہت متاثر ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کی رائلٹی خریدنا چاہتے ہیں تاکہ اس نام سے کلب بنا سکیں۔ عمران نے کہا، یس مسٹر مائیکل، میری مینیجر صاحب سے بات ہو چکی ہے، آپ ان سے مل لیں، سیکرٹری نے جواب دیا۔ عمران نے اپنا نام مائیکل بتایا تھا اور اپنا تعلق ایکریمیا سے بتایا تھا، ویسے بھی وہ اس وقت ایکریمین میک اپ میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی سیکرٹری نے اپنے سامنے موجود گھنٹی بجائی۔ دروازہ کھلنے کے بعد آفس بوائے اندر داخل ہوا۔ ان سب کو مینیجر صاحب کے کمرے میں لے جاؤ، سیکرٹری نے کہا، اور پھر عمران کو اس آفس بوائے کے ساتھ جانے کے لیے کہا۔ مینیجر صاحب کے جو مہمان ایکریمیا سے آئے ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں، کیا ان کی رہائش کلب میں ہی ہے؟ عمران نے آفس بوائے کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک پوچھا۔ یس سر، وہ نیچے تہہ خانوں میں موجود ہیں، آفس بوائے نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے جواب دیا، اور پھر وہ دائیں جانب مڑ کر ایک دروازہ کھول کر مینیجر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ عمران کے ساتھی بھی عمران کے پیچھے اندر داخل ہو چکے تھے۔ یس مسٹر مائیکل، آپ کس قسم کی رائلٹی چاہتے ہیں؟ مینیجر نے عمران سے رسمی فقرات کی ادائیگی کرتے ہوئے پوچھا۔ کلب کی رائلٹی والی بات تو میں نے صرف اس وجہ سے کی تھی تاکہ کوئی مشکوک نہ ہو جائے، ہمارا تعلق سپر ٹاپ 5 سے ہے، چیف نے ہمیں بلایا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہو، آپ لوگ چیف کے آدمی ہیں؟ مینیجر نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا چیف خود بھی موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، چیف بھی موجود ہے، مگر میں ان سے پہلے کنفرم کر لوں، مینیجر نے جواب دیا۔ کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں ان کے پاس پہنچا دو، عمران نے کہا۔ نہیں مسٹر مائیکل، چیف ان معاملات میں بہت سخت ہیں، مجھے پہلے ان سے اجازت لینا پڑے گی، مینیجر نے جواب دیا۔ جوانہ، اس مینیجر کو ذرا بتاؤ کہ کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے جوانہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جوانہ بھی جواب میں مسکراتے ہوئے مینیجر کی طرف بڑھا، جیسے اس کو کچھ دکھانا چاہتا ہو۔ اس نے مینیجر کے قریب پہنچتے ہی اس کی گردن کو ایک جھٹکے سے ہاتھ سے پکڑ کر اسے ہوا میں بلند کر دیا۔ جوانہ کی گرفت کافی سخت تھی، اس وجہ سے مینیجر بیچارہ چیخ بھی نہ سکا تھا، ویسے بھی وہ اپنے حلیے سے فیلڈ کا آدمی نہیں لگ رہا تھا، اس وجہ سے اس کے چہرے پر انتہائی خوف پھیل گیا تھا۔ چلو بس چھوڑ دو جوانہ، اتنا ہی بہت ہے، لیکن اگر مینیجر صاحب نے چلانے کی کوشش کی تو ان کی گردن توڑ دینا، عمران نے کہا۔ تو جوانہ نے ایک جھٹکے سے اس کو واپس کرسی پر پھینک دیا۔
مینیجر بے اختیار اپنی گردن سلانے لگا، مگر خوف کی وجہ سے اس کی آواز بھی نہ نکل سکی تھی۔ ہاں تو مینیجر صاحب، اب بھی کنفرمیشن کی ضرورت ہے یا یہ دو آگ کی گردن توڑ دے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں پلیز، مجھے کچھ نہ کہو، میں تمہیں لے چلتا ہوں، مینیجر نے کمزور آواز میں کہا۔ گڈ، تو چلو، عمران نے جواب دیا۔ پھر مینیجر کی رہنمائی میں تہہ خانے کے دروازے پر پہنچنے کے بعد عمران نے صفدر کو اشارہ کیا، جس نے اپنی جیب سے گیس پسٹل نکال کر کی ہول کے ساتھ لگا کر گیس فائر کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مینیجر حیرت سے چلایا۔ جوانا، یہ پھر بولا ہے، عمران نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے کٹک کی آواز کے ساتھ مینیجر زمین پر گر گیا۔ جوانا نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی گردن توڑ دی تھی۔ ماسٹر اب یہ کبھی نہیں بولے گا، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گیس کا اثر ختم ہو چکا ہوگا، اس مینیجر کو بھی اٹھا کر اندر لے آؤ، تھوڑی دیر بعد عمران نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں 20 آدمی موجود تھے، ان کے سر ڈھلکے ہوئے تھے، جبکہ ایک سائڈ پر ایک اور کمرہ تھا جس میں ایک آدمی کرسی پر بے ہوش پڑا تھا۔ باہر موجود سب افراد کا خاتمہ کر دو، اور صدیقی تم اس کا کوٹ اس کے کندھے سے نیچے کر دو اور اس کے ہاتھ اپنی بیلٹ سے باندھ کر اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالے رکھنا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ عمران نے پہلے جوانا سے اور پھر کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صدیقی سے کہا، اور صفدر اینٹی گیس کی بوتل صدیقی کو دے دو اور باہر جا کر جوانا کی مدد کرو۔ عمران نے ہدایت دیتے ہوئے صفدر سے بھی کہا۔ صدیقی نے عمران کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد اینٹی گیس کی بوتل بے ہوش آدمی کی ناک کے ساتھ لگا دی تھی۔ پھر کچھ ہی لمحے میں وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ تم کون ہو؟ بے ہوش آدمی نے ہوش میں آ کر عمران کو حیرت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر صدیقی نے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا۔ مجھے علی عمران کہتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ عمران حیرت کی شدت سے اس آدمی کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ سوال صرف میں کروں گا، اور میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا تم سپر ٹاپ 5 کے چیف ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں بلیک ہوں، سپر ٹاپ 5 کا چیف، مگر تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ بلیک اب بھی حیرت زدہ تھا۔ اسی وقت عمران کا ہاتھ گھما اور اس کے ہاتھ میں موجود خنجر نے بلیک کا آدھا کان اڑا دیا تھا۔ بلیک کے حلق سے تیز چیخیں نکلیں اور وہ بری طرح تڑپانے لگا۔ صدیقی نے اس پر اس طرح دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ وہ ہل نہ پایا۔ اب ایک بھی چیخ نکلی تو تمہاری دونوں آنکھیں اڑا دوں گا، عمران گرایا۔ بلیک نے دھمکی سنتے ہی بے اختیار ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے، مگر اس کے چہرے پر تکلیف کی شدت نمایاں تھی۔ تمہارے کتنے ساتھی اس وقت مصر میں موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میرے ساتھ پورا گروپ تھا، جن میں سے 10 پہلے تمہارے ہاتھوں مار گئے تھے، اب باقی 20 ممبر ادھر موجود ہیں، بلیک نے جواب دیا۔ تم نے درست جواب دیا ہے، اس وجہ سے تمہاری موت آسان کر دیتا ہوں، عمران نے جواب دیا اور اپنا خنجر بلیک کے سینے میں کھونپ دیا۔ بلیک کو اتنا موقع بھی نہ مل سکا کہ وہ چیخ سکتا۔ کیا سب ہلاک ہو گئے ہیں؟ عمران نے کمرے سے باہر نکل کر پوچھا۔ یس ماسٹر، جوانا نے جواب دیا۔ صفدر اور جوانا نے 20 آدمیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ایک گروپ کا تو خاتمہ ہوا۔ کلب کے واش روم میں جا کر اپنے میک اپ تبدیل کر لو تاکہ پولیس وغیرہ کے چکر سے بچے رہیں، ورنہ ان آدمیوں کی ہلاکت کے بعد فوری طور پر ہمارے حلیوں کی تلاش شروع کر دی جائے گی، عمران نے جواب دیا۔ اس کے بعد سب نے اپنے حلیے تبدیل کیے اور اپنے کوٹ الٹا کر پہن لیے، پھر اطمینان سے چلتے ہوئے وہ کلب سے باہر نکلتے چلے گئے۔ GP5 کا نیا سربراہ کرنل جیکب اس وقت صحرائے اعظم میں اپنے مخصوص کیمپ میں موجود تھا۔ کرنل جیکب ایکریمیا کی بلیک سپر ایجنسی کا مایہ ناز ایجنٹ تھا۔ کرنل ڈیوڈ کے 1 آئی والے مشن میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ہاتھوں مرنے کی وجہ سے اسرائیل کے صدر نے خصوصی طور پر کرنل جیکب کو ایکریمیا کی سپر ایجنسی سے بلا کر نہ صرف کرنل کے عہدے پر تعینات کیا تھا بلکہ GP5 کا چیف بھی بنا دیا تھا۔ کرنل جیکب لمبے قد اور سٹول جسم کا مالک تھا۔ اس کی عادات GP5 کے پرانے چیف کرنل ڈیوڈ سے یکسر مختلف تھیں۔ مارشل آرٹس کا بہترین ماہر اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہ صرف شانہ بشانہ کام کرنے کا عادی تھا، بلکہ اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رکھی تھی کہ GP5 کی بہتر کارکردگی کے لیے وہ اس کو نہ صرف بہترین مشورے دے سکتے ہیں، بلکہ اگر ان کے خیال میں کرنل جیکب کی پالیسی غلط رخ پر جائے تو وہ کرنل جیکب کو بلا اجازت روک ٹوک بھی سکتے ہیں۔ کرنل جیکب کی اس دوستانہ روش کی وجہ سے نہ صرف GP5 کی کارکردگی بڑھ گئی تھی، بلکہ GP5 کے ممبران کرنل جیکب کے ایک اشارے پر آگ کے دریا میں کودنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ کرنل ایک اہم اطلاع ملی ہے۔ کرنل جیکب کے دستے راست میجر گرین نے کرنل کے خیمے میں داخل ہو کر سلوٹ کرتے ہوئے کہا، اچھا تو کیا میجر پرمود کا گروپ مارا گیا ہے جس نے GP5 کے 4 ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کے علاوہ GP5 کے کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ کرنل جیکب نے کسی بھیڑیے کے انداز میں دانت چباتے ہوئے کہا۔ کرنل جیکب کو جب سے
اپنے کارکنوں کی موت کی اطلاع ملی تھی۔ اس وقت سے وہ شدید غصے میں تھا اور وہ میجر برمود اور اس کے ساتھیوں کی بوٹیاں اپنے ہاتھوں سے اڑانا چاہتا تھا۔ یس کرنل، ایسا ہی سمجھ لے، میجر گرین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مطلب؟ کرنل جیکب نے کہا۔ میجر برمود اور اس کا گروپ سراہ کے اس مخصوص حصے میں پہنچ گئے تھے جہاں ہم لوگوں نے مخصوص آلات لگا رکھے تھے، جس کی وجہ سے مخصوص قسم کے چکھڑ اس طرح چلتے ہیں کہ ٹن اور ریت کو اڑاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ریت کے پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ ٹیلی ریز کیمروں کی مدد سے میجر برمود اور اس کے ساتھیوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی اور اب وہ سب ٹنوں ریتوں میں دفن ہو گئے ہیں۔ میجر گرین نے جواب دیا۔ اوہ نو، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں۔ کتنی دیر ہو گئی ہے انہیں ریت میں دفن ہوئے؟ کرنل جیکب نے چلاتے ہوئے کہا۔ بس یہ منظر دیکھ کر سیدھا آپ کے پاس ہی آیا ہوں۔ 5 منٹ ہو گئے ہوں گے، میجر گرین نے بدحواسی سے جواب دیا۔ میں ان سب کو زندہ اپنے سامنے چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھی لے جاؤ اور سینڈ موروں کی مدد سے ان سب کو ریت سے نکال لاؤ۔ ہری اپ، کرنل جیکب نے تیز لہجے میں کہا اور میجر گرین نے یس سر کہتے ہوئے خیمے سے باہر دوڑ لگا دی، جبکہ کرنل جیکب خیمے سے باہر نکل کر ٹہلنے لگا۔ اس کو شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس کے شکار کیسے ریت میں دفن ہو سکتے ہیں۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد سامنے سے میجر گرین تیز تیز چلتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ میجر برمود اور اس کے 10 ساتھیوں کو ریت سے نکال لیا گیا ہے۔ ان کی تشویشناک حالت دیکھتے ہوئے ان سب کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دی گئی ہے۔ اب وہ بالکل کل ہی ہوش میں آئیں گے۔ میجر گرین نے قریب پہنچنے کے بعد فوجی انداز میں سلوٹ کرنے کے بعد کہا، کل ان سب سے اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ کرنل جیکب نے جواب دیا اور واپس خیمے میں داخل ہو گیا۔ وہ خیمے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے ٹرانسمیٹر پر کال آنے لگی۔ کرنل جیکب فرام GP5 اسپیکنگ۔ کرنل جیکب نے جدید طرز کے ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرنے کے بعد جواب دیا۔ سپر چیف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے مہابلی کے نائب رابسن کی آواز سنائی دی۔ یس سپر چیف۔ کرنل جیکب کا لہجہ مودبانہ ہو گیا۔ مہابلی نے حکم دیا ہے کہ اگر دشمن قید میں آ جائے تو اس کو ہلاک کرنے کے بجائے ڈیول لینڈ پر چھوڑ دیا جائے۔ رابسن نے کہا، ٹھیک ہے سپر چیف، میں میجر برمود اور اس کے ساتھیوں پر قابو پا چکا ہوں۔ اگر آپ کی کال نہ آتی تو اب تک وہ ہلاک ہو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے GP5 کے 4 ہیلی کاپٹر گرانے کے علاوہ GP5 کے کتنے ہی ممبر مار دیے ہیں۔ مگر یہ ڈیول لینڈ کدھر ہے سپر چیف؟ کرنل جیکب نے پوچھا۔ گڈ شو کرنل جیکب، تمہاری کارکردگی متاثر کرنا ہے۔ اب تم ایسا کرو، ان سب کو مدفن احرام کے باہر قبرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کے حوالے کر دینا اور شاگل سے قیدیوں کو میرا گروپ اپنے قبضے میں لے لے گا اور ڈیول لینڈ پہنچا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی مہابلی کا یہ حکم باقی سب چیف کو سنا دینا۔ رابسن نے کہا، اوکے سپر چیف، میں شاگل سے رابطہ کر کے میجر برمود اور اس کے ساتھیوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کرنل جیکب نے جواب دیا۔ وش یو گڈ لک کرنل، رابسن نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ اب GP5 کا شکار گدڑ کھائیں گے، کرنل جیکب نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اس کو یہ سن کر شدید غصہ آیا تھا کہ میجر برمود اور اس کے ساتھیوں کو مہابلی کسی ڈیول لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ کرنل جیکب کو معلوم نہ تھا کہ ڈیول لینڈ کیا ہے، مگر وہ میجر برمود اور اس کے ساتھیوں کے سینوں کو اپنے ہاتھوں سے چھلنی کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیل کے صدر کی وجہ سے GP5 مہابلی کے احکامات ماننے کی پابند تھی، ورنہ کرنل جیکب نے دبے لفظوں میں اسرائیل کے صدر کو انکار کر دیا تھا، مگر صدر نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ کرنل جیکب پوری دنیا پر صرف یہودیوں کو قبضہ چاہتا تھا، اس وجہ سے یہ بات اس کو ہضم نہ ہو رہی تھی کہ یہودیوں کے اوپر کوئی مہابلی راج کرے۔ بہرحال مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے میجر گرین، تم شاگل سے رابطہ کر کے میجر برمود اور اس کے ساتھیوں کو اس کے حوالے کر دو۔ یہ 1 ماہ بھی نہ جانے کب ختم ہوگا اور اس مہابلی کے آرڈر سے نجات ملے گی، کرنل جیکب نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، جبکہ میجر گرین یس سر کہنے کے بعد باہر نکل گیا تھا۔ کرنل جیکب نے اپنی گن اٹھائی اور خود بھی خیمے سے باہر نکل گیا۔ کرنل جیکب کا فارغ وقت میں پسندیدہ مشغلہ نشانے بازی کی مشق تھی۔ اب بھی وہ فارغ تھا، اس لیے بور ہونے کی بجائے اس نے نشانہ بازی کرنے کا سوچا تھا۔ درد کی تیز لہر میجر برمود کے جسم میں دوڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی تھیں۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں میں اپنے ساتھیوں سمیت زندہ ریت میں دفن ہونے کا منظر ابھر آیا تھا اور تکلیف دہ لمحات کی سختی کی وجہ سے میجر برمود کی آنکھیں یکلکت بند ہو گئی تھیں۔ میجر برمود نے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ سے اتنی مہلت مانگی تھی کہ بلغاریہ کے مسلمانوں کے بے رحم قاتلوں سے انتقام لے سکے۔ میجر، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم سب زندہ ہیں؟ اللہ کے بلا مبالغہ، لاکھوں ٹن ریت میں دفن ہو گئے تھے اور اب یہاں قید ہیں، کیپٹن توفیق نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ کیپٹن توفیق کے علاوہ باقی سب افراد کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ جب تک موت کا وقت نہیں آتا، اس وقت تک دنیا کی کوئی بھی طاقت
اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کسی انسان کو مار سکے، اور ہم سب کی موت کا ابھی وقت نہیں آیا تھا، اس لیے ہم زندہ ہیں تاکہ بلغاریہ کے بے گناہ مسلمانوں کے خون کا بدلہ لے سکیں۔ میجر پرمود نے آنکھیں کھولتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اس وقت ایک محال نما کمرے میں زمین پر ٹیڑھے میڑھے پڑے ہوئے تھے۔ میجر پرمود نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا کہ اس کا کوئی ساتھی کم نہیں ہوا تھا۔ طارق اور توفیق، تم دونوں ساتھیوں کو لے آؤ اور باہر کا جائزہ لے جاؤ۔ ادھر جتنی خاموشی سنائی دے رہی ہے، لگتا ہے اس جگہ کوئی نہیں ہے، میجر پرمود نے کہا۔ یس سر، کیپٹن طارق اور توفیق نے ایک ساتھ جواب دیا، اور پھر وہ اپنے دو ساتھی لے کر دروازے سے باہر چلے گئے۔ اس دوران میجر پرمود اپنی جیبوں کو ٹٹول رہا تھا۔ حال نما کمرہ تو ویسے ہی خالی تھا، اس کی صرف 4 دیواری تھی، اس کے علاوہ اس میں ساز و سامان کچھ نہیں تھا۔ میجر پرمود کے اور اس کے ساتھیوں کے لباس تو وہی تھے، مگر لباس میں ہر چیز غائب تھی۔ اچانک باہر سے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تو میجر پرمود اور اس کے باقی ساتھی ایک دم سے الرٹ ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور کیپٹن طارق کے پیچھے باقی ساتھی اندر داخل ہو گئے۔ کیا بنا؟ میجر پرمود نے پوچھا۔ بوس، اس وقت ہم لوگ ایک چھوٹے سے جزیرے پر ہیں جس سے دور دور تک شاید کوئی اور جزیرہ بھی نہیں ہے۔ اس پورے جزیرے پر صرف یہ ایک ہی بلڈنگ ہے، اور اس بلڈنگ میں بھی صرف یہی ایک حال ہے۔ پورے جزیرے پر درخت تو دور کی بات، کوئی پتھر بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس پورے جزیرے کی کسی مشین سے اچھی طرح صفائی کی گئی ہے تاکہ کوئی پتھر بھی باقی نہ بچے۔ بس چند ایک پتھریلے اور کمزور سے درخت ہی موجود ہیں، اور ساحل کے قریب کچھ سمندری چٹانیں ہیں، کیپٹن توفیق نے ایک ہی سانس میں بولتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تشویش کی گہری لکیریں واضح نظر آ رہی تھیں۔ گھڑی وغیرہ بھی نہیں ہے تاکہ دن اور وقت کا ہی اندازہ ہو جائے۔ اس بات کا بھی ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ ہم کتنے گھنٹے بے ہوش رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سمندری سفر۔ کیپٹن طارق نے بھی پریشانی سے کہا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ نیک مقصد کے حصول کے لیے سروں پر کفن باندھ کر نکلے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ ضرور دکھائیں گے، بس کوشش جاری رکھو، میجر پرمود نے جواب دیا، اور اپنے ساتھیوں سمیت ہال کے دروازے کا رخ کیا۔ عمارت سے صرف کچھ دور تک ہی خشکی تھی، اور چاروں طرف سمندر کی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں میجر، ہمیں مختلف سمتوں میں دور دور تیر کر جانا ہوگا تاکہ اگر کوئی جزیرہ آس پاس ہو تو یہاں سے نکلنے کا طریقہ مل سکے، کیپٹن ناصر نے کہا۔ نہیں، کھلے سمندر میں اتنی دیر تک تیرنا ممکن نہیں ہے، اور کوئی جزیرہ نہ ملنے کی صورت میں ہم سب اس جزیرے کا راستہ بھی بھول سکتے ہیں، میجر پرمود نے جواب دیا۔ مگر یہاں سے اب نکلا کیسے جائے؟ ویسے بھی اب تک کتنا وقت گزر چکا ہوگا، اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا، کیپٹن توفیق نے جواب دیا۔ اب یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنی چاہیے، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر میجر، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیپٹن طارق نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس عمارت کے مٹیریل کو کشتی نہ صحیح مگر ایک تختے کی صورت میں تو استعمال بہرحال کیا ہی جا سکتا ہے، اور ان سمندری چٹانوں کے نکیلے پتھروں کو نہ صرف اوزاروں کے طور پر استعمال کریں گے بلکہ ان سوکھے سڑے درختوں کی چھال پر ان پتھروں کو باندھ کر سمندر میں آنے والی آفات کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، میجر پرمود نے جواب دیا۔ میجر پرمود کی بات سن کر اس کے پورے سیکشن کے چہروں پر خوشی کی لہریں پھیل گئی تھیں۔ وہ سب ایک دم سے پرجوش ہو گئے، اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں انہوں نے عمارت کی لکڑی اور باقی چیزوں کی مدد سے ایک بڑا سا تختہ تیار کر لیا تھا، اور اس کا اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ وہ ایک ساتھ 15 آدمیوں کا وزن سنبھال سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوکھے ہوئے درختوں کی شاخوں کو مخصوص انداز میں تراش کر چپوؤں کی شکل دے دی، اور ان شاخوں پر نکیلے پتھر باندھ کر ان کو لمبے لمبے نیزوں کی شکل بھی دی تھی تاکہ اگر راستے میں کوئی سمندری مخلوق حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ میجر پرمود نے ایک مرتبہ سب انتظامات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اپنی بنائی ہوئی تختہ نما کشتی کو سمندر میں اتار دیا، اور وہ سب اس پر سوار ہو گئے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اچانک شارک مچھلیوں کے گھول نے ان پر حملہ کر دیا تھا، مگر ان کے نیزے نما ہتھیاروں نے شارک مچھلیوں کو قریب نہ آنے دیا، اور وہ تیزی سے شارک مچھلیوں کی سمندری حدود سے نکلتے چلے گئے۔ سمندر میں ان کو تقریباً 5 گھنٹے گزرے تھے کہ اچانک میجر پرمود کے سیکشن کے آدمی نے ان سب کی توجہ ایک طرف مبذول کروائی۔ سب نے چونک کر اس سمت دیکھا، دور چند کشتیاں جا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ماہی گیروں کی کشتیاں ہیں، کیپٹن ناصر نے کہا۔ کشتی کا رخ ان کی طرف موڑ لو، میجر پرمود نے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ ان کشتیوں تک پہنچ چکے تھے۔ ان کا اندازہ درست تھا، وہ کشتیاں ماہی گیروں کی ہی تھیں، اور قریب ہی ایک ساحل تھا جہاں ان کی بستی بھی موجود تھی۔ اس کے بعد ماہی گیروں کی مدد سے وہ نہ صرف بستی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے بلکہ ماہی گیروں کے ساتھ شہر جا کر میجر پرمود نے اپنے سفر کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ ریت میں دفن ہونے کے تقریباً 3 دن بعد انہیں ہوش آیا تھا،
اور اب وہ سرائے اعظم سے کافی دور دراز علاقے میں موجود تھے۔ میجر برمود نے اس ملک میں سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے جلد سے جلد ایک جہاز چارٹر کروا لیا تھا اور اب اس کی منزل مصر تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اس بار پیراشوٹوں کی مدد سے سرائے اعظم کے عین وسط میں اترا جائے گا جہاں مدفن اہرام موجود ہے، اور اس کام کے لیے اس نے اگلے دن رات کے وقت کا تعین کیا تھا۔ اس نے اس بار ایسا میک اپ کیا تھا کہ آسانی سے پہچانا نہ جا سکے۔ ویسے بھی اس کے اندازے کے مطابق دشمنوں کو ان کے فرار کی خبر نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس جزیرے سے فرار کا کوئی راستہ ممکن ہی نہ تھا۔ ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے کچھ کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کرسی سب سے نمایاں تھی۔ اس وقت ہال میں کوئی بھی ذی روح موجود نہ تھی۔ ہال کے دروازے پر لگا ہوا بلب سرخ سے گرین ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہال کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ریڈ آرمی کا چیف راسٹر، GP5 کا چیف جیکب اور کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف شاکل اندر داخل ہوئے اور خاموشی سے آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ پھر دروازہ کھلا اور اس بار ایک دیو جیسی قد و قامت رکھنے والا شخص اندر داخل ہوا۔ وہ بھی چپ چاپ جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد ہال کا اندرونی دروازہ کھلا اور اس بار شنکل دیال سیاہ اور سرخ رنگ کا لمبا سا کوٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اس وقت سرخ رنگ کا ایسا نقاب تھا جس نے اس کی آنکھیں تک چھپائی ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے رابسن بھی اندر داخل ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی پہلے سے موجود افراد اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے۔ شنکر دیال اپنی مخصوص اونچی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے دائیں ہاتھ والی کرسی پر رابسن بیٹھ گیا تھا۔ رابسن نے ہاتھ اٹھا کر سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج آپ سب خوش قسمت افراد کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ سب لوگ براہ راست مہابلی کے سامنے ہیں۔ مہابلی چاہتے ہیں کہ آپ سب کو اپنے نائب کے طور پر دنیا پر حکمرانی کے لیے منتخب کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ چاروں کو بلایا گیا ہے۔ رابسن نے بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر چاروں کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ میں دل سے مہابلی کو اپنا آقا تسلیم کرتا ہوں، کرنل راسٹر نے کھڑے ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی باقی افراد نے بھی ملتے جلتے رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ مہابلی کو اب سب لوگوں کی وفاداری پر مکمل یقین ہے، مگر مہابلی کو آپ سب لوگوں سے شکایت اس بات کی ہے کہ آپ سب اتنی بڑی ایجنسیوں کے چیف ہوتے ہوئے بھی مہابلی کے دشمنوں کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، بلکہ دشمنوں نے ایکریمیا کی ٹاپ سپر 5 ایجنسی کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ آرمی کو کافی نقصان پہنچانے کے علاوہ GP5 کے کارکنوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ یہ اگر آپ لوگوں کی کارکردگی ہے تو آپ کس بل بوتے پر دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھیں گے؟ رابسن نے کہا۔ اس کا لہجہ آہستہ آہستہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اگر میجر برمود رسک سیکشن نے میرے آدمیوں کو نقصان پہنچایا ہے تو بدلے میں GP5 نے بھی میجر برمود اور اس کے پورے سیکشن کو قید کر کے مہابلی کے حکم پر کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کے حوالے کیا ہے، تاکہ ان کو مہابلی کے حکم کے مطابق کسی ایسے جزیرے پر رکھا جائے جہاں وہ بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں۔ کرنل جیکب نے ناگوار اور سخت لہجے میں کہا۔ کافرستان سیکرٹ سروس نے بھی مہابلی کے حکم کی مکمل تعمیل کی ہے اور میجر برمود اور اس کے سیکشن کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈیول لینڈ چھوڑ آئے ہیں۔ شاگل نے بھی اپنی وفاداری جتاتے ہوئے کہا، جبکہ ریڈ آرمی کا چیف کرنل راسٹر منہ نیچے کیے بیٹھا رہا اور دیو قامت شخص کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ شاگل، آپ نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور آپ کی وجہ سے علی عمران نے تمام ایجنسیوں کی تفصیل حاصل کر لی ہے کہ کون سی ایجنسی کہاں تعینات ہے، جبکہ آپ سے کہا گیا تھا کہ ڈیول لینڈ سے آتے ہوئے جزیرے کی اس واحد عمارت کو بھی تباہ کرتے آئیں، مگر آپ نے حکم کی تعمیل نہ کی اور میجر برمود نے بظاہر کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے اس جزیرے سے فرار کی راہ ڈھونڈ لی۔ رابسن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ شاگل شرمندگی کی وجہ سے ہکلانے لگا۔ اب کیا فائدہ میں کرنے کا؟ بہرحال مہابلی کی طرف سے آپ کو آخری وارننگ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کرنل جیکب، آپ بات کرتے ہوئے خیال رکھیں اور اپنا لہجہ درست رکھیں، ورنہ مہابلی کے ایک اشارے پر آپ نہ مرنے کے قابل رہیں گے اور نہ جینے کے لائق رہیں گے، رابسن نے سخت انداز میں کہا۔ رابسن کے سخت انداز پر شاگل اور کرنل جیکب دونوں ہی بے اختیار پہلو بدل کر نیچے دیکھنے لگ پڑے تھے اور ان کے چہروں پر اس بے عزتی پر سرخ ہو رہے تھے۔ میں اپنے سخت الفاظ پر شرمندہ ہوں سپر چیف، میں تو بس مہابلی کو اپنی کارکردگی بتانا چاہ رہا تھا، کرنل جیکب نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کا دل بھی پوری دنیا کی حکمرانی کا سن کر جھوم اٹھا تھا، اس لیے ایسے میں وہ مہابلی کے ساتھ کوئی بگاڑ نہیں چاہتا تھا۔ میں بھی مہابلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا۔ اس بار مہابلی کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے گا، شاگل نے بھی فوراً جواب دیا۔ اس وقت شاگل کا مخصوص رکھو رکھاؤ والا لہجہ
یکسر غائب ہو چکا تھا اور اس کا لہجہ کسی بھیک منگے کی طرح ہو چکا تھا۔ کرنل راسٹر، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ رابسن نے کہا۔ سپر چیف، میں اب مزید کیا کہوں؟ یہ سچ ہے کہ میرے آدمیوں کی نااہلی کی وجہ سے کرنل فریدی کو ان پر قابو پانے کا موقع مل گیا تھا، مگر ریڈ آرمی میں اب بھی اتنا دم خم موجود ہے کہ وہ دشمنوں کو مناسب جواب دے سکے۔ اس لیے کچھ کہنے کی بجائے میں اپنی آئندہ کارکردگی سے اپنے آپ کو مہابلی کا وفادار ثابت کروں گا۔ کرنل راسٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مہابلی، آپ سب سے اب کوئی شکایت نہیں ہے، اور مہابلی کا وعدہ ہے کہ کامیابی کی صورت میں آپ سب کو آپ کی امید سے بڑھ کر انعام دیا جائے گا۔ اب آپ 3 ایجنسیاں ہیں اور ہمارے دشمنوں کے گروپ کی تعداد بھی 3 ہی ہے، اس لیے آپ سب فیصلہ کر لیں کہ آپ میں سے کون سی ایجنسی کون سے گروپ کے خلاف کام کرے گی، مگر یہ بھی یاد رکھیں ناکامی کی صورت میں آپ کا عبرتناک انجام بھی تیار ہے۔ رابسن کا لہجہ بات کرتے کرتے ایک دفعہ پھر سے سخت ہو گیا تھا۔ سپر چیف، میں عمران کے خلاف کام کرنا چاہتا ہوں، شاغل نے یکدم کھڑے ہو کر کہا۔ میں اور میرا گروپ میجر برموتھ اور اس کے سیکشن کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس بار کرنل جیکب نے جواب دیا۔ کرنل فریدی اور اس کے گروپ سے اپنے آدمیوں اور مہابلی کے خلاف کام کرنے کا انتقام ریڈ آرمی لے گی۔ کرنل راسٹر نے قدرے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ سب کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مہابلی کی طرف سے آپ کو چیک بکس بھی دی جاتی ہیں تاکہ آپ سب مالی اعتبار سے بھی کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور آج سے آپ سب یہ سمجھ لیں کہ آپ سب کا جینا مرنا آپ کے ممالک کے لیے نہیں بلکہ مہابلی کے لیے ہوگا۔ رابسن نے 3 چیک بکس تینوں کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا۔ ہم مہابلی کے ہمیشہ وفادار رہیں گے۔ تینوں نے کم و پیش ایک جیسے الفاظ دہرائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ تینوں جا سکتے ہیں اور جتنی جلد ممکن ہو سکے مہابلی کو کامیابی کی رپورٹ پیش کریں، رابسن نے کہا، اور تینوں خاموشی سے اٹھے اور مہابلی کے سامنے سر جھکا کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ میرا وقت انتہائی قیمتی ہے، میں یہاں دوسری ایجنسیوں کی رپورٹیں سننے نہیں آیا تھا، دیوزاد آدمی نے باقی سب کے جاتے ہی غصیلے لہجے میں کہا۔ اپنا لہجہ درست رکھو، تم اس وقت مہابلی کے سامنے موجود ہو۔ اگر مہابلی چاہیں تو تمہاری حالت سڑک پر بھونکنے والے پاگل کتے کی طرح کر سکتے ہیں۔ رابسن غصے سے چلایا۔ اے مسٹر، تم بھی اپنا لہجہ درست رکھو، تم اس وقت ماسٹر چیف کے سامنے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مہابلی کے حلق سے زبانیں باہر کھینچ لی جائیں۔ دیوزاد ماسٹر چیف نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ زور سے میز پر مارتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ایک ہی زوردار ہاتھ سے میز ایک کڑاکے کی آواز سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ ماسٹر چیف، ہوش میں آؤ، مہابلی نے فیصلہ کیا ہے، دنیا پر تم مہابلی کے نائب کے طور پر حکومت کرو گے۔ اس مقصد کے لیے مہابلی کے حکم کے مطابق تمہیں کال کیا گیا ہے، کیونکہ تمہاری تنظیم ریڈ وے اس وقت دنیا کی خفیہ ترین تنظیموں میں سے ایک ہے جو دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، مگر مہابلی نے تمہاری تنظیم کا انتخاب کیا ہے۔ مہابلی کے ایک اشارے کی دیر ہے کہ بلیک تھنڈر جیسی تنظیم بھی مہابلی کے ساتھ شامل ہونے میں فخر محسوس کرتی ہے، کیونکہ جو کام تم لوگ سالوں میں کرو گے وہ کام مہابلی دنوں میں کروا دیں گے۔ اگر تم مہابلی کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تو ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ بلیک تھنڈر یقیناً مہابلی کا نائب بننے کی خبر سن کر بہت خوش ہوگی۔ رابسن نے اس بار چالاکی سے کہا۔ نہیں، یہ میرا مطلب نہیں تھا، میں تو آیا ہی اس وجہ سے تھا کہ مجھے مہابلی کی آفر بہت پرکشش لگی تھی، مگر میں غلط لہجہ نہیں سن سکتا، اس وجہ سے برداشت نہیں کر سکا تھا، مگر میں اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ ریڈ وے کا سپر چیف مہابلی ہے، اور اگر مہابلی چاہے تو یہ آرڈر سب سیکشنز کو دے دیا جائے گا فوری طور پر۔ ماسٹر چیف بھی رابسن کی چالاکی کا شکار ہو گیا۔ مہابلی کو تمہاری زبان پر اعتبار ہے، اس وجہ سے مہابلی کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ریڈ وے کے سپر چیف کے طور پر تم اپنے سیکشن کو مہابلی کے بارے میں بتاؤ، مگر مہابلی چاہیں گے کہ تمہاری آزمائش کی جائے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تم مہابلی کے نائب کے حقدار ہو یا نہیں۔ رابسن نے ماسٹر چیف کو اپنے مطلب پر لاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ماسٹر چیف نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تمہیں اس میٹنگ میں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تم دیکھ لو کہ مہابلی کے دشمن کون ہیں اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے، جس کو تم نے اپنی توہین سمجھا تھا۔ بہرحال وہ بات تو ختم ہوئی، اب تم جان چکے ہو کہ مہابلی کا مقصد کیا ہے۔ رابسن نے کہا۔ ہاں، مہابلی کا مقصد ہے دشمنوں کو مارنا، ماسٹر چیف نے فوراً جواب دیا۔ نہیں، مہابلی کا مقصد دشمنوں کو مارنا نہیں ہے، بلکہ مہابلی نے دشمنوں کو 1 ماہ کے لیے رعایت دے دی ہے کہ اس 1 ماہ میں اگر وہ مہابلی کو ختم کرنا چاہیں تو اپنے ترکش کے تمام تیر آزما سکتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ دنیا دیکھ سکے کہ مہابلی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ مہابلی اپنی حفاظت بھی نہ کریں۔ اس مقصد کے لیے مہابلی نے 3 ممالک کی سیکرٹ سروسز کا انتخاب کیا تھا، مگر اب تک کی رپورٹس تم بھی سن چکے ہو۔ اس وجہ سے مہابلی نے فیصلہ کیا ہے کہ ریڈ وے کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا
کہ ریڈ وے کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے سب ہیڈ کوارٹرز اور اس کے ایجنٹس کو براہ راست دشمنوں کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا پر قبضے کے بعد ریڈ وے آسانی سے دنیا پر کنٹرول کر سکتی ہے اور ریڈ وے کی خفیہ ہیڈ کوارٹر کو مہابلی کی آرام گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں وہ اپنے دشمنوں سے 1 ماہ کے لیے محفوظ رہیں گے تاکہ مہابلی کا 1 ماہ کا چیلنج پورا ہو سکے۔ اس 1 ماہ کے عرصے میں 6 دن گزر چکے ہیں، باقی صرف 24 دن بچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اور تمہاری ریڈ وے کو 24 دن کے لیے مہابلی کے لیے خفیہ آرام گاہ مہیا کرنی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی 1 ماہ کا وقت پورا ہوگا، مہابلی کی ڈسٹرکشن فورس، جس نے دنیا کے 2 شہروں کو دیکھتے ہی دیکھتے نقشے سے ہی غائب کر دیا تھا، وہ حرکت میں آ جائے گی اور پھر پوری دنیا مہابلی کے قدموں میں ہوگی اور مہابلی پوری دنیا پر اپنا حکم چلانے کے لیے ریڈ وے کے چیف ماسٹر چیف کو انتخاب کریں گے۔ رابسن نے کامیابی سے ماسٹر چیف کو راہ پر لاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مہابلی، مجھے قبول ہے، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مہابلی مجھے اپنا نائب بنانے کا وعدہ پورا کریں گے؟ ماسٹر چیف نے قدرے مشکوک لہجے میں پوچھا، تم کس طرح کی گارنٹی لینا چاہتے ہو؟ رابسن نے الٹا سوال کیا، ٹھیک ہے، فی الوقت اس کے لیے کسی بھی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، مگر وقت پڑنے پر ماسٹر چیف اپنی بات منوانا بھی جانتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ماسٹر چیف نے نرم لہجے میں دھمکی دیتے ہوئے کہا، بے فکر رہو، مہابلی کے سائے میں آنے والوں کو مہابلی سے کچھ بھی شکایت نہیں ہوتی، رابسن نے جواب دیا۔ ماسٹر چیف کی دھمکی کو رابسن نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ ماسٹر چیف بڑی مشکل سے لائن پر آیا تھا۔ اس وجہ سے رابسن کوئی سخت بات کہہ کر معاملہ خراب نہ کرنا چاہتا تھا۔ اوکے، میں مہابلی کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہوں، ماسٹر چیف نے بھی اس بار نرم لہجے میں کہا۔ مہابلی ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ تمہارے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں روانہ ہونے کے لیے تیار ہے، رابسن نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مہابلی کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، مگر مہابلی کے ہیڈ کوارٹر میں داخلے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ مہابلی کو ہیڈ کوارٹر میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ماسٹر چیف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کتنی دیر درکار ہے؟ رابسن نے پوچھا۔ صرف 2 گھنٹے، اس کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے، ماسٹر چیف نے جواب دیا۔ اوکے، تم جا کر انتظامات کر سکتے ہو، رابسن نے ماسٹر چیف کو جانے کا اشارہ کیا۔ ماسٹر چیف کھڑا ہو کر مہابلی کے سامنے آ کر کچھ دیر رک کر مہابلی کو دیکھتا رہا اور پھر اپنا سر خام کر کے دروازے سے باہر چلا گیا۔ مہابلی کے جاتے ہی دروازے کے اوپر گرین بلب پھر سے سرخ ہو گیا۔ مبارک ہو مہابلی، اب آپ کے ایک خفیہ تنظیم کے باس بھی ہیں، رابسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصل مبارکباد کے حقدار تو تم ہو، ورنہ شیطانی طاقتوں کے بغیر میں اپنے آپ کو بالکل ادھورا سمجھ رہا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے روپ میں شیطان خود میرے ساتھ ساتھ ہے، شنکر دیال نے چہرے سے نقاب اتارتے ہوئے کہا۔ بس بوس، یہ شیطانیت آپ کی ہی سکھائی ہوئی ہے، رابسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، تینوں گروپس اس اہرام کو تباہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے اور ان کا راستہ روکنے کے لیے تینوں ایجنسیاں ان کے سامنے رہیں گی۔ اس طرح وہ گروپس اس بات پر شک بھی نہیں کریں گے اور ہم اس اہرام کو چھوڑ چکے ہوں گے، اور اگر بالفرض وہ اس اہرام کو تباہ کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو اس بات کا اندازہ انہیں 1 ماہ بعد ہی ہوگا کہ مہابلی تو اس اہرام میں موجود نہیں تھا اور اس وقت تک میری ڈسٹرکشن فورس جاگ چکی ہوگی، اور اگر انہیں تباہ کرنے کے فوراً بعد اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اس اہرام کو چھوڑ چکے ہیں تو نیا ٹارگٹ ڈھونڈنے میں انہیں اتنا وقت تو لگ بھی جائے گا کہ 1 ماہ پورا ہو جائے۔ اب دشمن چاہے کچھ بھی کر لے، دنیا کی کوئی بھی طاقت مہابلی کو شکست نہیں دے سکتی، اور نہ ہی روشنی کی طاقتیں دشمنوں کے کام آئیں گی، کیونکہ شیطانی طاقتیں پہلے ہی ایک طرف ہو چکی ہیں اور دنیاوی طاقتوں کے استعمال میں روشنی کی طاقتیں بھی اپنی ٹانگ نہیں اڑائیں گی، شنکر دیال نے کہا، اور رابسن نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہابلی، کیا ہم ایکریمیا کے صدر کے ذریعے پاکشیا وغیرہ کے ممالک پر دباؤ نہیں ڈلوا سکتے کہ وہ اپنے ایجنٹس واپس بلا لیں، ورنہ شدید رد عمل کے لیے تیار رہیں؟ رابسن نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے پوری گیم سوچنے کی ضرورت ہے۔ تینوں صدور نے پہلے بھی کافی برہمی کا اظہار کیا تھا کہ اگر ان کے ملک کو نائب بنانے کے لیے منتخب کیے گیا ہے تو باقی 2 ممالک سے کیوں رابطہ کیا گیا ہے، جس کے جواب میں انہیں کہہ دیا تھا کہ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے طاقت اور ذہانت دونوں کی ضرورت ہے، اس وجہ سے جو ملک بھی میرے دشمنوں کو مارنے میں کامیاب ہوگا وہ میرا نائب بن جائے گا، اس وجہ سے وہ لوگ اپنی پوری طاقت کو میرے اشاروں پر چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بہرحال تم نے اچھا مشورہ دیا ہے، اس پر مزید غور کرنے کے لیے اس کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے، شنکر دیال نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے اس طرح ہی باتوں میں گزر گئے کہ دروازے پر لگا ہوا بلب پھر سے گرین ہو گیا، اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ماسٹر چیف اندر داخل ہوا۔ اس بار شنکر دیال نے نقاب لگانے کا تکلف نہ کیا تھا۔ مہابلی تمہارے سامنے بغیر نقاب کے آ چکے ہیں تاکہ تمہیں مکمل طور پر یقین ہو جائے کہ مہابلی تمہیں اپنا نائب بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، رابسن نے ماسٹر چیف کے اندر داخل ہونے کے بعد کہا۔
میں مہابلی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتبار کیا۔ بہرحال مہابلی ہم روانگی کے لیے تیار ہیں، ماسٹر چیف نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ مہابلی بھی تیار ہیں، رابسن نے کہا، اور پھر تینوں داخلی دروازے سے باہر نکل گئے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ناول کا یہ حصہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا عمران، کرنل فریدی اور میجر پرمود تینوں شنکر دیال کے اس بھیانک چال میں پھنس جائیں گے یا نہیں؟ تو دوستو یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اور صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔